بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ پروگراموں میں بیرون ملک ہونے کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ فرید رئیس صاحب نے میزبانی کے فرائض بخوبی انجام دیے، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ آج پروگرام کے موضوعات کا ذکر کر لیتے ہیں کہ ایک تو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے آج امریکی جریدے کو انٹرویو دیا اور اس میں دو ٹوک باتیں کی۔ پاکستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہے، امریکہ کے جو زیادتی ہے اور امریکہ جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، اس کا ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب کی باتوں میں کتنا وزن ہے اور کس کس طریقے سے وہ امریکہ کو اس حوالے سے خبردار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ آج سپریم کورٹ نے صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے درخواستیں نپٹا دیں اور کہا کہ پارلیمنٹ کا رخ کریں، یہ فورم اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اور ساتھ ہی کچھ ریمارکس دیے، ان کا ذکر کریں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب لندن میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں بری ہوئے ہیں، یہ کتنی اہم کامیابی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ان کے حوالے سے کیس چل رہے ہیں اس کیس کا یہاں پہ کیا اثر ہونے والا ہے، اس پر بھی ہمارے لندن میں بیورو چیف ہیں کوثر کاظمی، ان سے بات کریں گے۔ اور پروگرام کا پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، خان صاحب تو 2001-2002 سے جو موقف اختیار کر رہے تھے، آج بھی وہ وہیں کھڑے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے امریکی پالیسی کے وہ ناقد رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے ہیں دوبارہ، اور امریکہ کا پاکستان کے ساتھ جو رویہ ہے اور جس طریقے سے پاکستان کو الزام تراشی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ابھی ملاقات بھی ہم نے دیکھی کہ جس طرح مودی صاحب کا وہاں پہ استقبال ہوا اور بائیڈن صاحب نے باہیں کھول کر ان کا استقبال کیا، اور ہمارے وزیر اعظم کا وہ فون بھی سننا گوارا نہیں کرتے، یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں امریکہ کی پالیسی کو لے کر، یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں، پورے کا پورا جو آرٹیکل ہے بڑے فلو پہ چلتا ہے۔ آپ یہ ہوا اور آپ نے یہ کیا، آپ سی آئی ٹائم لائن پوری ٹائم لائن آگے۔ اس ٹائم لائن کے اینڈ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وہ مطالبات کرتے جو آپ کے اپنے ہیں اور جو آپ جینوئن سمجھتے ہیں۔ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اور آپ نے طالبان سے بھی وہی مطالبات کر دی جو امریکہ کے مطالبات ہیں۔ اچھا، یہ بڑی حیران کن چیز لگتی ہے کہ نا، آپ نے یہ بات ٹھیک کی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 40 سال پہلے روس آیا، اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے جنگ شروع کی، سی آئی اے آیا، سی آئی اے نے اس کو مدد کی، پھر اس کے بعد پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ابنڈن کر کے چلے گئی۔ یہ ایک سینیریو تھا۔ اس ابنڈنمنٹ کے اندر ہوا یہ کہ لڑائی شروع ہو گئی، حکمت جار ایک طرف، محمد شاہ مسعود ایک طرف، پیسے ادھر، یہ وہ، دنیا جہاں آپ کو اس سے اچھا لگتا تھا وہاں خون خرابہ، اس لیے آپ کچھ اس خون خرابے کو ٹھیک کرنے کے لیے طالبان نکلا ہے، اور طالبان نے 5 سال کے لیے وہ جو چیز جو تھی اس کو ثابت کیا کہ امن کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دوبارہ آ گئے، اور اس ٹائم آپ بڑے عجیب و غریب طریقے سے آئے۔ اس دفعہ آپ نے کہا کہ نہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ پھر ہمارا دشمن ہے، اور یہ چیز اب یہاں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جب 2016 میں دیکھو یہ سچویشن آ گئی تو ہم نے آپ کی مدد کرنی شروع کی، ہم ان کو لے کے آئے ٹیبل پہ۔ اب کہتے ہیں کہ عالمی جو اس وقت طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنا رہی ہیں۔ کیا عمران خان صاحب از اے ٹاڈلر، ایک دودھ پیتا بچہ ہیں پاکستانی پالیٹکس میں یا ورلڈ پالیٹکس میں، یا پاکستان کا فارن آفس جو ہے، جو کم از کم انڈین ٹریڈیشن جو ہے 1857 کی ٹریڈیشن ہے، اس کو نہیں پتا کہ انٹرنیشنل اسکیپ گوٹ بنتے ہوتے ہیں؟ اس کو نہیں پتا کہ جس وقت ویتنام کی وار امریکہ ہار رہا تھا تو ریمبو کی فلمیں بن رہی تھیں، ٹھیک ہے، جس وقت فلپین کی وار مر رہا تھا تو کچھ اور چیزیں ان کے مورال بوسٹنگ کے لیے یہ انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ اس وقت ریجن میں آپ ہو، آپ کو ابھی بھی یہ دماغ میں نہیں سماتی کہ آپ کی اپنی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، آپ ابھی ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ول وانٹ ٹو سی دا انکلوژن آف دا میجر ایتھنک گروپس ان دا گورنمنٹ ریسپیکٹ فار دی رائٹ، یہ ان کا بیسک۔ عثمان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، 10 دفعہ سے چیخ رہے ہیں، آج کم از کم 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ یہ وہ امپاسبلٹی ہے جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک جگہ پہ الیکشن جیت کے آتے ہیں، جنگ کو چھوڑ دو نا، اور آپ کہیں کہ آپ مخالف پارٹی جس کو آپ ہرا کے اس کے ساتھ بھی آپ حکومت میں شامل ہو، تو آپ نہیں ہوں گے۔ عمران خان جو ہے نواز شریف کے ساتھ نہیں حکومت بنائے گا، صحیح ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز ہے، یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے طالبان نے حکومت بنائی، انہوں نے کہا دیکھیں بدخشانی جو ہے یہ فارسی سپیکنگ ہیں، ہم سے علیحدہ ہیں، تھوڑے بہت شیعہ
ٹرینڈ کی طرف قریب بھی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ فارسی ہونے کی وجہ سے. ہم نے اس کو آرمی چیف لگایا ہے, ہم نے تاجک لگایا, ہم نے ازبک لگایا. یہ بالکل ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب پنجابی, سندھی, بلوچ, پٹھان سب کو حکومت میں شامل کرو, تو ان سے کہیں جی آپ پٹھانوں کو کیوں نہیں شامل کرتے, تو کہتے پرویز خٹک ہے. آپ کہیں نہیں, جب تک مولانا فضل الرحمان نہیں ہوگا شامل, جب تک اسفندیار ولی شامل نہیں ہوگا, ہم تمہارے پٹھان کو نہیں مانتے. تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اور انہوں نے کل کہا بھی ہے اس بات میں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے نظریے کے مخالف کو ساتھ بٹھا کے ہم کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دوسری چیز عثمان صاحب, ایک چیز جس کو آج تک لوگ ہائی لائٹ نہیں کر رہے کہ 20 سال پہلے جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے کیا کہا کہ اس کا حل جو ہے فوجی ہے, افغانستان کا حل فوجی ہے. اس کے بعد جب امریکہ ہارنا شروع ہوا 2011-12 کے قریب, تو انہوں نے کہا افغانستان کا حل سیاسی ہے, اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا. عمران خان بھی یہی کہتا تھا, مشرف بھی یہی کہتا تھا, زرداری سب یہی کہتے, ورلڈ اوور یہی کہتے. طالبان کہتے تھے نہیں اس کا حل فوجی ہے. اچھا, ہم کہتے تھے کہ اس کا حل فوجی ہے. آج کیا ہوا, اس کا حل فوجی نکلا ہے, اس کا حل سیاسی نہیں نکلا. اگر سیاسی حل نکلنا ہوتا تو اور چیز ہوتی. حل فوجی واقعی پورے کا پورا فوجی نکلا ہے. اب ایک ریئلٹی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. میں نے کل بھی کہا, پرسوں بھی کہا, بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 3 بنیادی ایلیمنٹس ہیں. خان صاحب کا آرٹیکل بہت اچھا ہے, لیکن کنکلوژن جو ہے نا ان کے اندر وہ تھوڑا سا. اچھا چلیں اب آ جائیں کہ مسنگ لنکس کیا ہیں, کہ مسنگ لنک ماڈرن آئیڈیل کیا ہونا چاہیے. آئیڈیل دیکھیں پاکستان کے لیے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ پاکستان امیڈیٹلی افغانستان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرے. اس کی 2-3 وجوہات سب سے پہلے کرے. 3 وجوہات بتاتا ہوں, 3-4 وجوہات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا جو اب تک ایک چیز بلٹ اپ کر رہا ہے, انڈیا اتنا کمزور ہو جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, کیا ریجنل لیول پہ, کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی آپ اتنا بڑا اس قوم کے ساتھ, اور وہ قوم جو ابھی جنگ جیتنے کے خمار میں ہے, جس نے کان سے پکڑ کے انڈینز کو نکالا ہے. آپ کی تو عزت بحال کی ہے انہوں نے اس ریجن کے اندر, کہ آپ سوچیں کہ جس کرزئی کے اور جس اپنا اشرف غنی کے آپ منتیں ترلے کرتے تھے, اللہ کا واسطہ ہے یہ کیمپ بند کرو, اللہ واسطہ ہے تم یہ ہو رہے ہو, جس کو روز آ کے آپ کھانے کھلاتے تھے, انہوں نے ایک دم وہ کیمپ بھی بند کر دیے, وہ سب کچھ کر دیے, انڈینز کو نکال دیا. اب تمہارے مطالبے وہ ہو گئے جو عالمی مطالبے ہو گئے, القاعدہ کو نکال دو, ٹی ٹی پی کو نکال, اور ٹی ٹی پی وہاں پناہ لی ہوئی تھی. اچھا, اس میں سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ سب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہمارا محفوظ ہو گیا, یہ سارا جو انڈیا نے جال بچھایا ہوا تھا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے 10 دن سے بلوچستان کے اندر بھی حملے بڑھے ہیں, اور یہاں بھی حملے بڑھیں گے. یہ محفوظ پناہ گاہیں کہاں ہیں؟ بڑھیں گے, اس کی وجہ یہ ہے آپ کی افیکٹونیس بھی بڑھی ہے. وہ سارے وہاں سے بھاگ کے یہاں پہنچے اپنے ٹھکانوں پہ. یہ جو پہلوان مارا گیا ہے, میں مستونگ میں ڈی سی رہا ہوں, اس کا ٹھکانہ یہی تھا, یہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا, اشرف غنی نے بٹھایا ہوا تھا. یہ وہاں سے نکلا ہے سرلٹ سے. اچھا, سرلٹ کے راستے سے جہاں پہنچا, یہاں آ کے نشاندہی مارا گیا, سارا گینگ مارا گیا. یہ بیسیکلی ان ہزاروں کے قتل میں ملوث تھا جو بیچارے کان کن تھے. تو یہ بھاگ کے وہاں سے اب وہاں ان کو پناہ گاہ نہیں, یہاں آ گئے, یہاں ہوگا حملے بھی کریں گے, لڑیں گے بھی, آپ کچھ دیر تو رہے گا, لیکن سپورٹ ان کی وہاں سے بند ہو چکی ہوئی. تو آپ کو ایک تو یہ کہ آپ کو دوسرا, افغانستان نے شوکت ترین صاحب کو ان کو آفر کی کہ آپ پاکستان کے روپے میں ہم کاروبار کرنے کو تیار ہیں, ایک کرنسی کی بیک مل جائے گی ان کو. دوسرا آپ کی فیسلٹیز دیکھیں, آپ کو افغانستان کی وہ تمام منرلز جو ہیں وہ کتنی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں. رباط سے چلیں گے آپ, اور وہاں تک آپ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ 3-4 ہزار کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے, اس کے اندر آپ بڑے آسانی سے آپ ان کی جو وہ کہتے ہیں سمگلنگ ختم کریں, ہم بڑا راستہ ہے یہ آپ کریں, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں آپ کریں گے نا تو چائنا یہ سارے کے سارے خود بخود اس کے اندر آ جائیں گے. یہ اور ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, 3 طریقے ہوتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کے. ایک ہوتا ہے عسکری لیول پہ, جنگ کی جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ, جیسے جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی. ایک ہوتا ہے سوشل اینڈ اکنامک بائیکاٹ, وہ ہوتا ہے شیب ابی طالب کا. طالبان اس وقت انٹرنیشنل شیب ابی طالب میں ہے, ان کا شیب ابی طالب شروع ہوا ہے نا ابھی, اب الٹا ہوا, وہ ہاں شیب ابی طالب پہلے تھا, یہاں بعد میں ہوا. اب وہ چاہتے ہیں ہم ان کی اسٹرینگولیٹ کر لیں, ان کو ان کا گلا. امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ شیب ابی طالب ان کا ساتھ. امت ہے کا ختم, لیکن پبلک تو جا سکتی ہے نا.
پاکستان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں پاکستان کو بہت بڑا لیوریج ملا ہے. پاکستان دیکھیں ایک بات تو آپ نے پاکستان کو طے ہے نا کہ آپ کے لیے انہوں نے کویڈ بنایا ہے, صحیح ہے, آپ کو مارنے کے لیے مودی کو تیار کیا ہے. آپ اتنا بھی نہیں چلا سکتے کہ ان کو ایکسپٹ. اور دوسری بات کہتے ہیں منافقت چل رہی ہے نا, آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس افغانستان میں امن کا ذمہ دار ہیں, آپ جہاں سے, اور آپ کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے. یار تسلیم اور کیا ہوتا ہے, یعنی سہاگرات بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, نکاح نامے میں اس کے بعد ہم کریں, نہیں سہاگرات بھی ہوگی, سب کچھ گیا, نکاح نامے میں دستخط نہیں ہوئے, وہ ہم نے نہیں کرنا. چلیں جی بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سپریم کورٹ میں آج صدارتی نظام کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں اس پر کیا ہوا اور جج صاحب نے ریمارکس کیا دی. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سپریم کورٹ نے ملک میں صدارتی نظام کے رائج کے حوالے سے درخواستیں جو ہیں ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کر دیں. اس حوالے سے معزز جج صاحبان نے ریمارکس بھی دیے صدارتی نظام کے حوالے سے کہ یہ نظام پاکستان کے اندر ناکام ہو گیا اور اسی دوران ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے. کیا واقعی ایسا ہوا؟ اور یہ صاحب کہ ہمارے ہاں ایک تو جو تاریخ رہی ہے پارلیمانی نظام کی, اس کے اندر کتنے سال پارلیمانی نظام ہے اور کتنے سال جو ہیں وہ اس میں صدارتی نظام کا حصہ ہے؟ پارلیمانی نظام تو مکمل طور پر 51 سال رہا ہے, جو اپنی پوری تم تراک کے ساتھ 51 سال رہا ہے پارلیمانی نظام جو ہے. صدارتی نظام جو ہے وہ ویسے تو ایکچولی جس کو صدارتی نظام کہتے ہیں, وہ اگر ہم ایوب خان کے پورے ٹینیور کو گن لیں نا تو وہ بنتا ہے کوئی تقریباً 58 سے لے کے اس کے ساتھ کوئی 10 سال میکسیمم, 10 سال. اس میں بھی ایک پیچھے مارشل لا لگا تھا. مارشل لا صدارتی نظام نہیں گن سکتے نا. آپ جب نظاموں کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد گنتے ہیں کہ اس سسٹم کو کیسے آپ نے رائج کیا. دیکھیں 1954 میں تمام سیاستدان جو تھے مشرقی پاکستان کے بھی اور یہاں کے بھی, یہ مل کے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں اور ہمارے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے. یہ سہروردی صاحب خود بتاتے ہیں اس کے بارے میں. ایک تو اس کا بڑا فاصلہ ہے, اس کا پھر ہوگا یہ کہ دونوں کے درمیان جب الیکشنز ہوں گے تو دونوں بحیثیت یونٹ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. تو ظاہر بات ہے جس کی آبادی زیادہ ہوگی وہ ہمیشہ رول کرتا رہے گا. تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک خطے کا دوسرے خطے کے ساتھ مخاصمہ چلتا رہے گا. تو انہوں نے یہ طے کروا دیا بنگالیوں سے, جس کو کہتے ہیں پیرٹی کا پرنسپل, کہ وہاں اگر جتنے بھی ووٹ ہوں گے وہ 50 کنسیڈر ہوں گے اور یہاں جتنے ووٹ ہوں گے یہ 50 کنسیڈر ہوں گے. اور دوسرا اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو آپ اور کچھ نہیں تو ایک چاروں صوبے جو ہیں یہ متحد ہو جاؤ. تو 1 یونٹ تھا وہ 1954 میں جو لوگ ایوب خان کی باتیں کرتے ہیں, دیٹ واز ایکچولی ڈیولپڈ بائی دی پارلیمنٹری سسٹم آف پاکستان. وحدت مغربی پاکستان, جتنی وحدت کالونیاں بنی ہوئی نا لاہور میں, وحدت کالونی ساری وحدت مغربی پاکستان سے بنی. ہمیں یاد ہے بچپن میں وحدت مغربی پاکستان کے بارے سے وہ آرٹیکلز پڑھا کرتے تھے. تو وحدت مغربی پاکستان کے حساب سے انہوں نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا. وہ کانسٹیٹیوشن پاس ہوا, پاکستان کا پہلا آئین تھا جو کہ چودھری محمد علی نے ڈرافٹ کیا تھا. اس آئین کے تحت الیکشن ہو رہے تھے تو ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. اب جب مارشل لا صدارتی نظام نہیں ہوتا, مارشل لا ہوتا ہے, اور مارشل لا ہمارے یہاں پارلیمانی نظام کے بھی چلے ہیں. میں صدارتی والا مارشل لا بتاتا ہوں اور اس کا بھی. اس میں ایوب خان صاحب کو اچانک خواب آیا کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے, اور صدارتی نظام بھی امریکہ والا. امریکہ میں پرائمریز ہوتی ہیں, وہ پرائمریز پھر آگے جا کے بی ڈی سسٹم بنا, پھر بی ڈی سسٹم بنا, آپ کو یاد ہوگا بیسک ڈیموکریسی 1962 کا جو آئین لکھا گیا. 64 کے الیکشنز ہوئے جس میں ایوب خان جو ہیں وہ براہ راست الیکشن لڑ کے تو وہ جیتے, اور یہ براہ راست تو نہیں تھا, بی ڈی سسٹم کے تھے. وہ 64 سے لے کے 69 تک چلے, 4 یا 5 سال میکسیمم. یحییٰ خان کا مارشل لا لگا. اچھا یہ پورے سسٹم کا فائدہ کیا ہوا ملک کو؟ سر عثمان صاحب 2-3 چیزیں دیکھیں. پارلیمانی سسٹم کو ہم آج سے جب سے میں نے پروگرام کرنا شروع کیا ہے اور جب سے میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام جو ہے, خصوصاً وہ پارلیمانی نظام جو کانسٹیچوئنسی بیسڈ ہے, اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے. میں بڑی صاف باتوں میں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام جو ہے جو کانسٹیچوئنسی بیس, یہ 3-4 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ کالا ہو, پیلا ہو, نیلا ہو, بول نہیں سکتا ہو, ریٹارڈڈ ہو, 4 لفظ نہیں آتے ہوں, کپڑے پہننے نہ آتے ہوں, وہ ایم این اے بن جاتا.
جس کی برادری ہے وہ MNA بن جاتا ہے. جس کا اس کے بعد دوسری چیز جو ہے کہ پارلیمنٹ سسٹم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 50 اگر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں تو 11% لینے والا جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے. اور وہ اسمبلی میں اس لیے پہنچ جاتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے 1 یا 2% زیادہ ہیں, یا وہ دھون دھاندلی سے جیسے بھی وہ کر کے دھون دھاندلی بھی چھوڑ دیں, ایماندارانہ الیکشن کروا لیں. تیسری چیز جو امپورٹنٹ تھی اس میں یہ ہے کہ اٹ از بیسیکلی بیسڈ آن منی اینڈ آل دیٹ تھنگ. ایک لیڈرشپ کا تصور کوئی نہیں ہے. جو بندہ وہاں بیٹھا ہے نا اپنا بزدار صاحب کے علاقے تونسا میں, وہ یہ نہیں کہتا میں نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے, وہ کہتا میں تونسا دی نالیاں ٹھیک بنانی ہیں. صحیح گل. اس کے وین جو ہے نا انگریز والا, انگریز نے کیوں رکھا تھا؟ انگریز نے کہا دیکھو بات سنو, یہ جو نا پل بنا, چاہ بنا, مسجد و تالاب بنا, کام اچھے کر اور فیض کے اسباب, یہ کام ہے تمہارے. نالیاں بناؤ, ڈسپینسریاں کھولو, اسکول بناؤ, یتیموں کو پالو, فلاں کرو, اسٹریٹ لائٹ کی لائٹ ٹھیک کرو, موٹر وے بنا لو زیادہ زیادہ. یہ اس وقت تو موٹر وے نہیں ہوتا تھا لیکن سڑکیں بنا لو. لیکن یہ برما سے جو جنگ کرنی ہے یہ ہم بتائیں گے. یہ جو یہاں سے سودا جانا ہے برطانیہ میں یہ ہم بتائیں گے. یہ لوگوں کو نوکریاں دینے ہم بتائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ انگریزی کا نصاب تعلیم انہوں نے یہ ہم بتائیں گے. کیسا انہوں نے ان کو بتایا تھا شہداء کے چوہے بنا کے رکھ دیا تھا. یہ سارے شہداء کے چوہے جو تھے یہ لیجسلیٹو کونسل میں بیٹھے ہوتے تھے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں آزادی دے دو. تو یہ وہ اس کی لیگیسی ہے. اسی لیے چوہے نثار علی خان ہو, چوہے شجاعت ہو, اٹک والا ہو, ممتاز دولتانہ ہو, پیر قریشیز ہوں, گیلانی ہوں, ترینز ہوں, وہاں جا کے جتوئی ہوں, ان ساروں کی انگریز نے کانسٹیٹوئنسیاں بنائی ہوئی تھی. تو جب تک یہ پارلیمانی سسٹم ہے اس سے تو ہم نکل نہیں سکتے. دوسری چیز پاکستان کی اور انڈیا کی پالیٹکس جو ہے یہ ہے لیڈرشپ اورینٹڈ. ایک لیڈر جو ہے اس کے اوپر توقع کرتے ہیں. عمران خان آ گیا ہے جی, نواز شریف آ گیا ہے جی, فلانا بھٹو آ گئی. اچھا وہ اس لیڈر کے پاس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اس لیڈر کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے پاس کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ ان باقی سارے لوگوں سے جو انجن کے ڈبے ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے. اب اس لیڈر کو ہم پہلے نمبر پہ جب پارلیمنٹ سسٹم میں لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو 400 بلیک میلرز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ جو مرضی کر لو اس لیڈر کے ساتھ. یہ جاگیر ترین کا گروپ بن گیا, تو یہ جناب مانکا کا گروپ اس کے ساتھ بن گیا, تو یہ فلانے کے ساتھ بن گیا. ہمارے نہ بھی بنے انویزیبلی ہم کرتے رہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں کرو گے. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو آج کل بلوچستان میں ہو رہا ہے, ہم اس کی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. ہم وہ فرق ہی نہیں آنے دیتے جو عمران خان کے اندر, نواز شریف کے اندر یا زرداری کا. ہو سکتا ہے کہ زرداری جو ہے اکیلا آتا تو زیادہ بہتر بیہیو کرتا, ٹھیک ہو سکتا ہے کہ گیلانی اکیلا آتا تو زیادہ, ہو سکتا ہے نواز شریف جو ہے وہ ان بلیک میلرز کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ بہت سارے کام کر جاتا. بہت سارے کام جو اس نے ادھر ادھر کرنے تھے وہ موٹر وے اس نے پورا ملک بنا چکا ہوتا تھا, موٹر وے بنا جو بھی تھا کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ, اچھا برا اسی کے کھاتے میں ہوتا. ایک لیڈرشپ جو ہے یونیفائڈ کسی ملک کی یہ ہونی بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی, اور ہے بھی ایسا ہی, آپ خود سوچیں کہ ہر بندے کی اچھی لیڈرشپ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. ٹھیک ہے, نواز شریف جناب ہر صوبے میں پاپولر ہوتا جا رہا ہے, عمران خان آج کل ہم پاپولر. جب تم سارے چاروں صوبوں میں آنا ہے تو پھر تم یہ علیحدہ کنفیڈریشن, یہ ہوتی ہے کنفیڈریشنز کے اندر, فیڈریشنز کے اندر نہیں ہوتی. فیڈریشن میں لیڈرشپ. تو یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے اس میں مجھے سپریم کورٹ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کوسچن جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ اسمبلی کر سکتے, اوکے ہم حاضر ہیں کرنے, لیکن ایک کوسچن آف لا کے اوپر اگر آپ ڈسکشن کرتے ایز این انسٹیٹیوشن, بہت سارے کام ہیں جو ایس ایچ او کرتا ہے لیکن وہ کام چیف جسٹس کر رہا تھا, ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. بہت سارے کام ہیں جو ڈرگ انسپیکٹر کرتا ہے, وہ کام چیف جسٹس کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو انویسٹیگیٹو صورتحال میں وہ کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی بندہ, جو کہ فار ایگزامپل زینب کا قاتل ڈھونڈنا جو ہے وہ قصور کی انتظامیہ کا کام ہے, لیکن چیف جسٹس کا ہم نے کوئی اعتراض کیا. یار اس پہ ڈسکشن تو کر لو, اوپن فورم میں ڈسکشن کرو, وکیل آئیں کہ کون سا فائدہ مند تھا کون سا نہیں, ایک فورم ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے کہ کون سا, تاکہ کل کو اسمبلی کے اندر کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ایک ملک ہے آئس لینڈ. آئس لینڈ کہتے ہیں یہ بینکوں کا ملک ہے. 2008 میں کرائسس آیا, ایسے کرائسس آیا تو بینک ڈوب گئے اور لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا. اب انہوں نے ہوا یہ کہ عوام کھڑے ہو گئے سارے کے سارے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین ہے نا یہ غلط بنا ہوا ہے, یہ فائدہ دیتا ہے بینکرز کو, تو ہمیں آئین بدلنا ہے. آئین بدلنے کے لیے یہ جو بندے ہیں نا اندر بیٹھے ہوئے 78 یا 79 MNAs, یہ تو خود سٹیک ہولڈر ہیں, یہ نہیں بنائیں گے. صحیح بات.
لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے ایم این اے نے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں یہی بنائیں گے, آئین یہی کہتا ہے. لوگوں نے گھیراؤ کیا, کئی دن گھیراؤ کیا, اور پاکستان اس کے آئس لینڈ کے مختلف لوگوں سے, یونیورسٹیوں سے, پروفیسروں کو چودہ کیا, 300 لوگوں کی لسٹ بنائی, کہا ان میں سے 70 چنو. وہ 70 نے بیٹھ کے آئین بنایا, ڈرافٹ کیا, اس کے تحت 2009 میں الیکشن ہوئے. تو جب یہ لوگ جو ہیں جن کی کانسٹیٹیوشن شاہ محمود قریشی کیوں بدلے گا, ٹھیک ہے, مطلب سعد رفیق کیوں بدلے گا, مطلب فار ایگزامپل عمران خان کی تو چلو کانسٹیٹیوشنسی کوئی نہیں بیچارے کی, وہ تو میاں والی سے ایک اس کی ہے بس, ٹھیک ہے دیٹس آل. لیکن یہ سارے جتنی پورا پاکستان ان کا جناب ان کا انتخاب ہے, کراچی سے جیتے ہیں اور کراچی سے ہی وزیر اعظم, اچھا پر جو بھی ہے لیکن وہ فلکچویٹ, وہ تو لیڈرشپ. لیکن عام آدمی جو چھوٹے جتنے بھی, جتوئی ہے, یا اس کے بعد چاند غلام قادر ہے, یا یار محمد رند ہے, یا چودھری ہیں گجرات کے چودھری ہیں, یہ کیوں بدلنے دیں گے؟ یہ ان کی حلقہ انتخاب جو ہے یہ ان کا بنیادی طور پر راجواڑا ہے. یہ راجواڑے ختم ہوں گے تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں کہ شریف فیملی کے لیے ایک بڑی اچھی خبر بڑے عرصے بعد آئی ہے, اور وہ ہے لندن سے. اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ذکر کر رہے ہیں شریف فیملی کے کیس کا, جو برطانیہ کے اندر ایک اہم اچھی خبر ان کو ملی ہے کہ برطانوی عدالت نے جو ہے ان کو کیسز سے ریلیف دیا. وہ تھا منی لانڈرنگ کا معاملہ. ہے کیا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس معاملے میں بات چیت کرتے ہیں. ہمارے بیورو چیف ہیں جناب کوثر کاظمی لندن میں. السلام علیکم کاظمی صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنی بڑا ان کے لیے ریلیف ہے, یہ کیس کیا تھا, حکومت پاکستان نے کیا درخواست کی تھی لندن حکام سے, تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. دیکھیں جی, برطانیہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے بڑے افسران جو ہیں وہ بار بار انہوں نے دورے کیے یہاں برطانیہ کے. نہ صرف دورے کیے بلکہ ملاقاتیں تھیں ہوم آفس کے اندر, جو برطانوی حکام تھے دیگر اداروں کے, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی, اور یہ کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں تھیں. ان ملاقاتوں کے بعد خصوصاً جو معاون خصوصی برائے احتساب وزیر اعظم پاکستان ہے شہزاد اکبر صاحب, ان کی گھنٹوں پر محیط میڈیا ٹاکس ہوتی تھی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے اندر, اور اس میں وہ بتاتے تھے صحافیوں کو کہ میری ہوم آفس سے ملاقات ہوئی, اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے سربراہان سے, جو افراد جو پاکستانی سیاستدان ہیں خصوصاً وہ جو پیسہ لوٹ کے آئے ہیں پاکستانی عوام کا, یہاں پہ آ کے انہوں نے جائیداد بنائی, ان کے گرد برطانوی اداروں کا جو شکنجہ ہے وہ اس میں آ چکے ہیں, گھیرا تنگ ہو چکا ہے, اور بہت جلدی خوشخبری دی جائے گی پاکستانی قوم کو اس کے حوالے سے. تو ایک تو بہت زیادہ خرچہ کیا گیا اس کیس پر, خصوصاً جو شہباز شریف پر تھا, سلمان پر تھا, اور شریف خاندان کے جو دیگر تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور آرٹیکل جس پہ حکومت بار بار حوالے بھی دیتی رہی, اس کے ڈیوڈ روز نے لکھا تھا, صحافی تھے, میل آن سنڈے کے اندر, اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ بطور حوالہ اس کیس میں پیش کیا گیا تھا. آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف تحقیقات ان کے خلاف برطانیہ میں نہیں ہوئی, بلکہ یہ سہ ملکی تحقیقات تھی جو برطانیہ, پاکستان اور دبئی ریجن میں شامل تھا. ان کے جتنے اکاؤنٹس تھے, جتنے کھاتے تھے, ان کو کھنگالا گیا, دیکھا گیا, باقاعدہ طور پر ان رائٹنگ میاں شہباز شریف سے اجازت لی گئی کہ ان کے اکاؤنٹس کی چھان بین کی جائے گی. اگر وہ اپنی مرضی سے اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ وہ دیگر چینل استعمال کرتے ہوئے. اچھا کاظمی صاحب, ابھی جو شہزاد اکبر صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, ان کا ذکر کیا, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب یہ جو خبریں چل رہی ہیں ایکویٹل کی یہ غلط ہیں, اور اے آر یو اور نیب نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. یہ تو وہ دوسری بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پروسیس ہے وہاں پر دیکھیں نا, ان کو خواب تو نہیں آنی نا کہ انہوں نے کوئی انیشیٹ کرتے جائے. وہ یہ اکاؤنٹ کس کے کہنے پہ فریز ہوئے؟ کیونکہ یہ این سی اے کی بات کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن بائی دی این سی اے, نیشنل کرائم ایجنسی. یہ کس کے کہنے پہ انیشیٹ کی گئی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں منی لانڈرنگ لا اور طرح کا ہے, اور یہ نہیں, منی لانڈرنگ لا اور طرح کا ہے. وہاں یہ ہے کہ آپ پیسے بے شک کروڑوں روپیہ وہاں بھیجیں, جب تک کرائم کے ساتھ کوئی افیلیٹ نہیں ہوتے, کوئی آپ نے ڈرگس نہیں بیچی ہے, اس وجہ سے یہ سارا لا, کیونکہ یہ لا میں نے پڑھا ہوا ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پیسے کیسے اکوٹ ہوئے, اور یہ جو 3 ملکوں میں تو نہیں ظاہر باتیں ہو سکتی نا انویسٹیگیشن اس طرح کی. دیکھیں جی, بصد احترام اور یہ مقبول جان صاحب اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا تھا جی. لیکن کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ایک نیا قانون آیا ہے برطانیہ کے اندر, ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر.
اور یہ خصوصاً جو اوورسیز پاکستانیز نٹ پاکستانیز جو بھی اوورسیز ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے کہ جو بھی دولت باہر سے برطانیہ میں لے کے آتے ہیں اس کا ان کو ثبوت دینا ہوتا ہے کہ کس چینل سے یہ پیسہ آیا, کیا آپ نے اس پر ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ نیا قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے ہر اس شخص پہ جو باہر سے پیسہ برطانیہ میں لے کے آتے ہیں. آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں, 2 بڑی اہم مثالیں ہیں اس حوالے سے. ملک ریاض صاحب کی ہائیڈ پارک 1 کی جو پراپرٹی تھی, ان ایکسپلین ویلتھ آرڈر کے تحت وہ سارا پیسہ حکومت پاکستان کو واپس کیا گیا. اسی طرح آذربائیجان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت تھی, ان کی وائف پہ اکاؤنٹ تھے, جائیدادیں تھی, وہ پیسہ بھی آذربائیجان کو نیشنل کرائم ایجنسی سے واپس کیا گیا. اب یہ 21 ماہ تک تحقیقات ہوئی, یہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات کی اور تقریباً 20 سال کے کھاتے دیکھے گئے شریف خاندان کے. جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے تو انہیں یقینی طور پر یہ علم ہوگا کہ یہ ویسٹ منسٹر کورٹ کا فیصلہ ہے جو آج آیا ہے, اس پہ کوئی جھوٹ یا مبالغہ آرائی ہو نہیں سکتی. باقاعدہ طور پر جتنے ثبوت حکومت پاکستان نے دیے تھے یہاں پر نیشنل کرائم ایجنسی کو, نہ صرف ان کو بلکہ ملاقاتیں کی تھی یہاں پہ, اور وہ آن ریکارڈ جو میڈیا ٹاکس ہے شہزاد اکبر صاحب کی ہائی کمیشن پہ, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو وہ اس بات سے مکر نہیں سکتے کہ باقاعدہ طور پر کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا. ایک اور بڑی اہم بات کہ جب عاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس یہاں پہ دورے پہ تھے, میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا 1-2 خاندان ہی ہیں برطانیہ میں جو دولت لے کے آئے, تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہم نے برطانیہ کو 20 افراد کی لسٹ دی ہے یہاں پر جن کے ہم نے اکاؤنٹس مانگے ہیں اور ان کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ تو 20 جو خاندان تھے کیا بتا کے جا چکے ہیں. اچھا, اور باقی 20 کا کیا بنا؟ یہی سوال تھا جی میرا ان سے کہ ابھی تک تو 18 لوگ غائب ہیں, 2 افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا جی بالکل آپ کو بہت جلد جو ہے وہ نظر آئیں گے جو ہم نے مطالبہ کیا ہے حکومت برطانیہ سے. تو ابھی تک وہ 18 افراد جو ہیں ہم بھی انتظار کریں, آپ بھی کریں. اچھا کاظمی صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں سے تو کوئٹل ہو گیا, فیصلہ آ گیا, ان جو پاکستان کے اندر جو منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں اس پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں جی پاکستان میں تو جو کیس ہیں وہ چلتے رہیں گے. برطانیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو آپ الزام دے سکتے ہیں, جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو لوگ تنقید کرتے ہیں, یہاں پہ کورٹ پہ اس طرح تنقید نہیں کی جا سکتی. 21 ماہ کی. اچھا ایک اور اس میں جو برطانیہ کے قانون کے حساب سے کہ دنیا پوری میں جہاں بھی ان ایکسپلینڈ ویلتھ آتی ہے اس کے 2 راستے, ایک براہ راست آتی ہے, ایک ہوتا ہے وایا میڈیا آف شور کمپنیز کی آتی ہے. اور آف شور کمپنی خاص طور پہ قائم ہی اس لیے کی گئی ہیں پوری دنیا میں, خاص طور پہ کیمن آئی لینڈ جیسی آف شور کمپنی جو کہ امریکہ کے اندر ہے, کہ جہاں اس وقت تقریباً $18 ٹریلین جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, وہ ان ایکسپلینڈ جو ہے, لیکن وہ وہاں پر چونکہ وہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے جو پروسیڈنگ جو ہیں یہ جاری ہوں گی تاکہ پتہ چل جائے کہ براہ راست پیسہ کتنا آیا ہے اور آف شور سے کتنا آیا ہے. دیکھیں جی سورسز اس طرح ہوتے ہیں, اور یہ صاحب نیشنل کرائم ایجنسی سے جب ہم نے رابطہ کیا, ای میل کے تھرو سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جو جواب ہمیں ملا, جو اپنے سورسز سے جو جواب آیا اس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ساری تحریری طور پر جو فیصلہ ہے ویسٹ منسٹر کورٹ کا, یہ اگلے چند دنوں میں بالکل آ جائے گا سامنے, اور جو وہاں پہ ہوا یہ بالکل سامنے آئیں گی چیزیں. لیکن ایک اور مطالبہ بھی تھا حکومت پاکستان کا. حکومت پاکستان کا یہ مطالبہ تھا سلمان شہباز کو لے کر ان کی حوالگی کا باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا تھا اسی کیس کے اندر, جو ثبوت تھے ہری تراشوں پر مشتمل زیادہ تر ثبوت تھے جو دیے گئے, جس میں وہ ڈیوڈ روز کا آرٹیکل بھی تھا میل آن سنڈے کے اندر. تو جو حوالگی کا مطالبہ تھا اس کو بھی رد کیا گیا. اچھا وہ بھی رد کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب علی عمران کیس پہ بھی اس کا اثر ہوگا, ہر کیس پہ جی. تمام جس طرح ملک ریاض کا کیس تھا جی, صرف ایک کیس نہیں, جب بھی کوئی نہ صرف حکومتی سطح پہ جب مطالبہ ہوتا ہے تو نیشنل کرائم ایجنسی وہ کیس دیکھتی ہے, بلکہ کوئی بھی بڑی دولت برطانیہ میں منتقل ہوتی ہے تو ان کی نظروں سے آپ بالکل بھی نہیں بچ سکتے, خواہ وہ آف شور کمپنی کی صورت میں ہی کیوں نہیں آتی. اچھا کاظمی صاحب, شریف فیملی سے کوئی اس کیس کے بعد آپ کا رابطہ ہوا ہے, ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ سلمان شہباز وہاں جی بالکل, سلمان شہباز سے جی میرا رابطہ ہوا ہے, وہ شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ کا. میں نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی, لیکن فی الوقت وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن وہ شکر کر رہے ہیں سارے. ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے یہاں برطانیہ سے خصوصی طور پر. اچھا چلیں جی, بہت شکریہ کاظمی صاحب, آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا اس کیس کے حوالے سے. بہرحال جی ایک اچھی خبر ہے شریف فیملی کے لیے. یہ اچھا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ برطانیہ میں کبھی نہیں نکلیں گے. برطانیہ ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, انٹرنیشنل جتنے بھی یہ ملک ہیں, اس ملک کے اندر کرائم کو ایسوسیٹ کیے بغیر وہ منی لانڈرنگ بناتے نہیں. اگر وہ بنا دیں تو ان کی ساری اکانومی ٹھپ ہو کے لے جائے. دیکھیں نا, سوئٹزرلینڈ تو مر جائے, اگلے دن مر جائے.
ان کے ہاں رشوت لی ہوئی جو ہے وہ جب تک لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے نا اس سے کچھ نہیں ہوتے. کک بیک جب تک دیکھیں ایک کیس تھا جس کے اندر ثابت ہو رہا تھا وہ ہم نے ختم, وہ ڈیٹ واز راسل زرداری's کوٹیکنا کیس, جس میں باقاعدہ جرمانہ کیا تھا انہوں نے کوٹیکنا کو کہ اس کو دو, لیکن وہ سارے محل سب کچھ ختم ہو گیا. ہم نے جب کہ میں نے 1000 دفعہ عمران خان صاحب کو بھی کہا ان سب کو کہ پاکستان کے اندر وائٹ کالر کرائم میں ایک ہی چیز ہے, ایسٹ بیونڈ مین. تم نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی ہے ثابت کرو, بس. انٹرنیشنلی جو ہے وہ کہتے ہیں کیا دولت تمہارے پاس 5 کروڑ روپیہ بھی ہے یا 5 کروڑ ڈالر بھی ہیں, تو اگر ان کے ساتھ کوئی کرائم وابستہ نہیں ہے, اگر وہ نارکوٹکس میں نہیں ہوئے, اگر اس میں کوئی رشوت ثابت نہیں ہو سکتی, اگر تو وہ تمہارے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, صحیح ہے, جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کرائم وابستہ ہے. پاکستان میں جو قانون ہے لوکل لا جو ہے اور انٹرنیشنل لوکل لا جو اسٹار کا بھی یہ ہے کہ آپ اگر کسی ملک کے اندر ہیں تو پھر آپ ثابت کریں گے کہ پھر آپ نے کہاں سے لی. وہاں وہ یہ نہیں دیکھیں گے آپ کی کھاتے آپ نے, انہوں نے آ کے شوگر مل تو نہیں چیک کرنی, انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کرائم, یہ پیسہ جو آیا ہے یہاں سے جہاں پہنچا ہے کس ریکٹ سے, کس طرح. اب وہ میں نے بتایا نا کہ آف شور کمپنیز ہیں, کمپنیز بنی ہوتی ہیں, اس کمپنی سے ایک منافع آیا, وہ منافع جہاں گیا وہ ٹیکس بھی آف شور میں ادا ہوتا ہے, برطانیہ میں ادا نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ اصل بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے شہزاد اکبر صاحب ہیں, بادشاہ آدمی ہیں, یہاں صاحب میں جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, وہ اللہ کرے جو مرضی کرتے پھریں. نہیں ایکسٹینشن دے رہے ہیں, میرا تو خیال ہے 2 رائے ہیں کہ نئے چیئرمین کا بھی نام. قانون یہ بنایا انہوں نے, بڑا ٹیکنیکل کھیل رہے ہیں کہ ٹل دی نیو انکمبنٹ کمس. اچھا, انہوں نے اپنی پراسیکیوٹر جنرل دے دی ہے نا اسی آرڈیننس کے, جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کنٹینیو کر دے جاؤ, تو جب تک مرضی نہ کرو تو اتفاق رائے تو ہونا ہی نہیں. تو ہوتا نہیں. چلے جی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.